ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، عزیز دوستوں، نوجوانوں، یہ چھوٹی سی مجلس ہے لیکن انتہائی مبارک مجلس ہے. ایک چھوٹے سے اور معصوم بچے نے اللہ تعالیٰ کا پورا کلام اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. یہ اس خوشی میں ایک چھوٹی سی مجلس رکھی گئی ہے. اگر آدمی غور کرے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ پورا کلام اللہ شریف کو کوئی بچہ اپنے سینے میں محفوظ کر لے. لیکن ہماری آنکھوں پر دنیا داری کی پٹی بندھی ہوئی ہے. اگر کسی کا بچہ ڈاکٹر بن جائے، ماسٹر بن جائے، پولیس میں لگ جائے، فوج میں لگ جائے تو ایک جشن منایا جاتا ہے، لوگوں میں اس کا چرچا ہوتا ہے، بھئی فلاں کا بیٹا ایسا ہے، فلاں کا بیٹا ایسا ہے. اللہ کی قسم وہ سب عارضی چیز ہے، یہی ختم ہو جانے والی چیز. قبر میں، میدان محشر میں ذرہ برابر ان چیزوں کا کوئی نفع نہیں ہو. فرشتے اس لیے رعایت نہیں کریں گے کہ یہ ماسٹر تھا، قبر میں اس لیے رعایت نہیں ہوگی کہ یہ سب جج صاحب بن گیا تھا، یہ ڈاکٹر بن گیا تھا، بالکل نہیں. لیکن اگر کوئی آدمی یا کوئی بچہ اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر لے تو آنکھ بند ہونے کے بعد سے اس کی عزت، اس کا اکرام، اس کا اعزاز جو شروع ہوگا، جنت میں داخلے تک اس کی عزت ہوتی رہے گی. وہاں یہ کام آنے والی چیز. اگر غور کرے تو بہت ہی اونچی نعمت بندے نے حاصل کی ہے، بہت بڑی نعمت. اپنا بھی فائدہ کیا، اپنے ماں باپ کا فائدہ کیا ہے، خاندان والوں کا فائدہ کیا ہے، اور اگر اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا تو نہ جانے کتنے مسلمانوں کا اس سے فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بہت مشہور روایت ہے، ہم سب کا اس پر ایمان ہے. اگر ہم اس پر یقین نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان چلا جائے گا. نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں حافظ قرآن کو اس کے خاندان میں سے 10 ایسے آدمی کے لیے سفارش کا حق دیا جائے گا جن 10 کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے. کر کے دکھائے کوئی جج صاحب سفارش، کوئی ڈاکٹر صاحب، کوئی ماسٹر صاحب کر کے دکھائے اللہ کے سامنے سفارش شفاعت جس کو عربی میں کہیں گے، یہ صرف اللہ کا حق ہے. اللہ ہی اس کا مالک ہے. اللہ جس کو اجازت دے گا وہ کل قیامت میں سفارش کر سکے، اے اللہ یا پر رعایت کر دے، اے اللہ یا بخش دے، اے اللہ یا معاف کر دے. اللہ کن کو اجازت دے گا؟ نبیوں کو اجازت دے گا. پھر اللہ علماء کو اجازت دے گا، حافظوں کو اللہ اجازت دے گا، شہیدوں کو اجازت دے گا کہ تم سفارش کرو، جس کو بخشوانا چاہو بخشواؤ. تو حدیث شریف میں آیا ہوا ہے ایک حافظ قرآن کو کم از کم خاندان کے 10 ایسے لوگ جن کے لیے جہنم کا پٹا لکھا جا چکا، واجب کر دی گئی، ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں سفارش کا حق دیا جائے گا. اگر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، تو مانو کہ یہ چھوٹا سا بچہ 10 خاندان کے 10 آدمیوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. خود بھی جائے گا، ماں باپ کو بھی لے کے جائے گا، خاندان کے 10 لوگوں کو بھی لے کے جا رہا ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، نہ جانے سینکڑوں لوگوں کی سفارش کا حق بن جائے. اعزاز، اکرام اس وقت ظاہر ہوگا
حدیث شریف میں آیا ہوا ہے البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس. جو بچہ حافظ ہوا ہے کل قیامت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات دیے جا رہے ہوں گے تو اس کے جو ماں باپ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا تاج پہنائے گا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہو. یہ میری بات نہیں ہے، نبی کی بات. اس پر یقین کیے بغیر ہمارا ایمان نہیں. جب ان باتوں پہ یقین کریں تو سوچو کتنی بڑی نعمت اس نے حاصل کی. اللہ اس بچے کو نظر بد سے بچائے. تم دیکھ رہے تھے کہ یہاں بیٹھ کے کتنے وہ بے فکری سے پڑھ رہا تھا، ورنہ اس کرسی پہ بیٹھ کے دو بول نہیں بولے جاتا کسی سے. جو بولتے رہتے ہیں ان سے ہی پوچھو. تم جماعت میں جاتے رہو، چلہ لگاؤ اور تمن سنو کہی جائے نو سانجلو اعلان کرنو تو تاری بھوک آدھی ہو جاوے. یار اعلان کرنا پڑے سانجلو با امیر صاحب کچھ اور کروا لا، پھر یار اعلان مت کروا ہوئے کہ نہیں کام. وہ امیر صاحب کہ نہیں ماننا پڑے گا، امیر کی اطاعت ضروری ہے. اب رٹا لگاؤ تم وہاں پہ یار کہا کہنی پڑے گی. تو جو دو چار بار چلہ لگا چکا ہوگا وہ سکھائے گا. نو کہہ دیو بقیہ نماز کے بعد سب ساتھی ٹھہر جائیں، دین کی بات ہوگی بھائی. ایک لین یاد کرنی پڑے، پورے دن رٹا ہوا ہے اور پھر جب اعلان کرنے کھڑے ہوگے جب الٹے سلٹے کر دیو، الٹے سلٹے کر دیو. ہمارے بھائی صاحب ہیں مولانا امجد صاحب، انہوں نے سال لگایا تو انہوں نے بہت سے لطیفے سنائے. ان میں سے ایک لطیفہ یہ سنایا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، عید کا وقت قریب آ رہا تھا. اب ایک ساتھی کو دے دیا اعلان، تجھے اعلان کرنا ہے. اب وہ پورے دن اس نے اعلان یاد کیا اور پھر مغرب بعد یا عشاء بعد جب کہہ رہا ہے باقی سب ساتھی ٹھہر جائیں، باقی نمازوں کے بعد عید کی نماز ہوئے گی. اب بتائیں رات کو عید کی نماز پڑھوا رہا ہو، وہ عید کی چھٹی دماغ پہ چڑھی پڑی، عید چلہ پورا ہوئے گا، گھر لو جائیں گے تو وہی مڑ رہو. باقی سب ٹھہر جائیں بھائی، باقی نماز کے بعد عید کی نماز ہوئے گی. تو یہاں بیٹھ کر کچھ بولنا، کچھ پڑھنا، یہ محنت کا نتیجہ ہوتا ہے. اس کے باپ نے یا اس کے استاد نے اس پر محنت کی ہے، فر پڑھتا چلا گیا. 4-5 سورتیں سنا دی اور ایک دعا بھی انہوں نے ختم قرآن کی سنا دی. لگتا ہے کہ اس کے استاد نے، اور جہاں تک میری معلومات ہے خود اس کے باپ نے اس پر محنت کی ہے کہ نہیں. اس کے والد صاحب یہاں، اس کے والد صاحب نے ہی شاید اس کو حفظ کرا ہے. یہ بھی بڑی نعمت. باپ ہونے کا حق ادا کرتا ہے. ہم اپنے بچوں کو موبائل دیں گے، کھیلنے کی چیز دیں گے، پیسے دیں گے، آزادی دیں گے. اصل حق یہی ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو پڑھائے، اچھے لائن پر اس کو ڈالے. باپ سے زیادہ کوئی اچھا یعنی شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ پڑھا نہیں سکتا ہے اگر کسی کے اندر اللہ نے یہ وصف رکھا ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ اس بچے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، دین اور دنیا دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ اس کو باعزت اور سرخرو فرمائے. 10-15 منٹ میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی تھی اور حدیث پڑھی ہے، اس کا ترجمہ اور موٹا سا خلاصہ آپ کو سنا دوں. اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس کا موٹا سا ترجمہ اور مطلب یوں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عزت دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، کسی قوم کو اللہ تعالیٰ سرداری دیتا ہے، اللہ اس سرداری کو، اس عزت کو، اس خوشحالی کو اس وقت تک نہیں چھینتا ہے جب تک وہ قوم خود ہی نہ بگڑ جائے، وہ قوم اپنے حالات خود ہی خراب نہ کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو اور کیوں سنا رہا ہوں؟ یہی مسلم برادری، مسلمان قوم، ایک وقت تھا، ایک دور تھا کہ مسلمانوں کا نام سن کر اغیار میں، غیروں میں، کافروں میں کب کبھی چھوٹ جاتی تھی، لرزہ پیدا ہو جاتا تھا. مسلمانوں کا نام سن کر بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں زلزلہ آ جاتا تھا. آج مسلمانوں کے نام سے چینٹی بھی نہیں رینگتی، کچھ نہیں ہوتا، بالکل بے حیثیت قوم ہو کر رہ گئی ہے. کیوں؟ کہ جن خوبیوں کی وجہ سے، جن صفات کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو عزت کا تاج پہنایا تھا، جن خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رعب اور دبدبہ دیا تھا، وہ خوبیاں انہوں نے کھو دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دی ہوئی نعمت واپس لے لی. یہ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم. اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا ہے اس چیز کو جو کسی قوم پر ہو. کوئی چیز کیا، خوشحالی ہے، عزت ہے، دبدبہ ہے، رعب ہے، کسی قوم کو اللہ نے یہ چیز دی ہے، نہیں بدلتا ہے. حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ لوگ ہی خود اپنے اندر کی باتوں کو بدل لیں. ہمارے ایمان کی وجہ سے، ہماری سچائی کی وجہ سے، دیانتداری کی وجہ سے
نبی سے عشق اور محبت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت کا تاج پہنایا تھا، رعب اور دبدبہ عطا کیا تھا۔ اب مسلمانوں کے دلوں میں سے سچائی نکل گئی، اس کی جگہ جھوٹ آ گیا۔ مسلمانوں میں سے ایمان نکل گیا، بے ایمانی آ گئی ہے، دغا آ گیا، فریب آ گیا، ٹٹلو کاٹنا آ گیا، اولیکس آ گیا۔ تو جب خوبیاں رخصت ہوئی، برائیاں آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی طرف سے دی ہوئی نعمت واپس لے لی۔ اس کو بدل کر یوں کہہ لو، آج کا مسلمان صرف تصویر میں مسلمان ہے، فوٹو میں مسلمان ہے، حقیقت کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہے۔ بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، دھوکے میں مت رہنا۔ ایک دیوار پر آپ رنگ سے فوٹو بناؤ، یہ شیر چھپا ہوا ہے، کسی دوسری دیوار پر آپ بناؤ، آگ جل رہی ہے، فوٹو بنانے والے، گرافی بنانے والے بنائیں گے تو دیکھے گا بھائی واہ، ایسا لگ رہا ہے جیسے آگ جل رہی ہے، وہاں دیکھو شیر دہاڑ رہا ہے، لیکن وہ صرف فوٹو ہے۔ کیا اس کے اندر جان موجود ہے؟ کوئی بچہ بھی اس کو انگلی لگائے گا تو کیا کاٹ لے گا؟ وہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس آگ پر جو دیوار پر جل رہی ہوگی، دکھ رہا ہوگا، دھواں بھی اٹھ رہا ہے، اس پر کوئی دیکھ پکائی جا سکتی ہے؟ کچھ نہیں ہوگا۔ آج کا مسلمان بھی صرف دیکھنے میں مسلمان ہے، خاندانی اعتبار سے مسلمان ہے، بھئی یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا لڑکا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا نواسا ہے، مسلمان کا ہے۔ صرف تصویر مسلمانوں کی سی ہے، حقیقت مسلمانوں کی نہیں رہی ہے۔ اور صرف تصویر سے نہ کھانا پکتا ہے، نہ تصویر سے کوئی ڈرتا ہے۔ آج کا مسلمان صرف فوٹو، تصویر مسلمانوں کی۔ اور اس کی پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دی، 1500 سال پہلے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، اس میں ایک ٹکڑا یہی ہے، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ۔ بس یہی ایک ٹکڑا میں آپ کو سنا رہا ہوں، باقی 2 حصے اور ہیں۔ کیا فرمایا؟ قریب ہے کہ لوگوں پر ایسا دور آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اس کی روح، اس کی جان، اس کی حقیقت رخصت ہو جائے گی۔ یعنی جس طرح سکھ ایک قوم ہے، عیسائی ایک قوم ہے، یہود ایک قوم ہے، جین ایک قوم ہے، ایسے ہی مسلمان بھی ایک قوم بن کر رہ جائے گا۔ مذہب کیا سکھاتا ہے، مذہب کا تقاضا کیا ہے، ہمارا قرآن، ہمارا دین ہمیں کن چیزوں سے منع کرتا ہے، کن چیزوں کو کرنے کے لیے کہتا ہے، ان چیزوں کی ان مسلمانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بس نام پر فخر کریں گے ہم مسلمان ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے۔ یہ نبی نے ارشاد فرمایا، اور وہی صورتحال آج ہو رہی ہے۔ ہمارے مسلمان بچوں کو دیکھ لیجیے آپ، ان کے چہروں سے کوئی نہیں پہچان سکتا کہ مسلمان۔ میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، میں پوری میوات میں گھومتا ہوں، نوجوانوں کی ٹولی آئے گی، 10-12 لڑکے آ رہے ہیں، میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں گاڑی کا شیشہ کھول کے یوں کہہ دوں السلام علیکم۔ کیوں؟ اللہ کی قسم ان میں اور بھنگیوں میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا۔ تو میں کیسے پہچانوں کہ یہ مسلمان ہے؟ داڑھی صاف، بال بڑے بڑے یعنی شریعت کے خلاف، اینٹ پینٹ پہن رکھی ہے، اور اس پر ہی نہیں، کان میں بالی پہن رکھی ہے، گلے میں ڈوری ڈال رکھی ہے، ہاتھ میں دھاگا باندھ رکھا ہے۔ اب تو ایک اور لعنت شروع ہوگی، پیر میں بھی کالا دھاگا باندھتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے لگ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ دیکھ کے کیسے کہہ دوں میں السلام علیکم؟ اگر کوئی کرتا پاجامے میں ہے، کرتا لنگی میں ہے، سر پر ٹوپی ہے، رومال ہے، تو دیکھتے سمجھ میں آئے کہ بھائی مسلمان ہے، تو شیشہ کھول کے کہنے کو جی چاہتا السلام علیکم۔ ہمارا بھی فائدہ، اس کا بھی فائدہ، اس کو بھی سلامتی کی دعا مل گئی، ہمیں بھی نیکی مل گئی۔ لیکن اللہ کی قسم دیکھ کر یہ احساس نہیں ہوتا کہ مسلمان آ رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس کے لیے حضور نے 1500 سال پہلے فرمایا کہ آئے گا ایک دور، آئے گا کہ لوگ یوں کہیں گے مسلمان ہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن ایمان کی جان اور روح ان کے اندر سے نکل جائے گی۔ ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسم، نام رہ جائے گا، بس فخر سے کہیں گے کہ بھائی مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اب تو وہ فخر بھی چلا گیا، اب تو آدمی جو ہے ہمارے نوجوان اپنا آپ کو مسلمان بتاتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان کہنے سے ان کو غیرت آتی ہے، شرم آتی ہے، اگرچہ وہ دور بھی چلا گیا اب تو، لیکن ہے افسوس کا مقام۔ میں بہت صفائی سے کہا کرتا ہوں، سب جگہ کہا کرتا ہوں، دھیان سے سن لینا آپ لوگ بھی، کسی مسلمان کا بچہ اس وجہ سے کہ وہ مسلمان سے پیدا ہوا ہے آٹومیٹک مسلمان نہیں بن جاتا۔ عبداللہ کا بیٹا، عبد الرحمن کا بیٹا، میاں جی صاحب کے بیٹا، مولانا صاحب کے بیٹا، اس لیے کہ وہ مولانا کا خون ہے، مولانا کے نطفے سے پیدا ہوا، آٹومیٹک وہ مسلمان ہو جائے؟ قطعاً ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جیسے ڈاکٹر کا بچہ خود بخود ڈاکٹر نہیں بن جاتا، انجینئر کا بیٹا اس لیے انجینئر نہیں بن جاتا کہ وہ انجینئر کے خون سے پیدا ہوا۔
سمجھ رہے ہیں مثال کو؟ بلکہ ڈاکٹر کے بچے کو بھی پڑھائی کرنی پڑے گی، پاس ہونا پڑے گا، ڈگریاں لینی پڑیں گی، پریکٹس کرنی پڑے گی، تب جا کے اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا ڈاکٹر ہونے کا۔ بالکل اسی طرح میرا آپ کا کسی بھی مسلمان کا بچہ آٹومیٹک مسلمان نہیں، جب تک وہ ان عقیدوں کو اختیار نہ کرے جو مسلمانوں کے عقیدے ہوتے ہیں، جب تک ان فرضوں کو پورا نہ کرے جو قرآن اور حدیث نے ہمیں فرض بتائے ہیں۔ صرف خون کی وجہ سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، خون تو سب کا ایک جیسا، ہندوؤں کا بھی ایسے، ہمارا بھی ایسے۔ نسبت، نسب جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر یہ بات تھی تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا قصہ تم نے سنا ہوگا، جمعہ کے دن خطبوں میں، تقریروں میں لوگ کہتے رہتے ہیں، 12ویں پارے میں تفصیل آتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کام کیا ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے، دعوت دی ہے، اسلام کی طرف بلایا ہے۔ 950 سال دعوت و تبلیغ کے باوجود صرف 80 آدمیوں نے ایمان قبول کیا۔ 950 بولنے میں آسان ہے، گنو تو صحیح، 1000 سال ہو رہے ہیں۔ 950 سال تک آدمی اللہ کی طرف بلائے، پکارے، چیخے، بلائے، پھر مار کھائے، بے ہوش ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سب دور دیکھا ہے۔ پھر صرف 80 آدمی مسلمان ہو، تنگ ہو گئے۔ اللہ نے کہہ دیا، اے نوح، اب کوئی ایک نیا آدمی بھی مسلمان نہیں ہوگا، جو ہونے والے تھے ہو گئے، اب کوئی نیا مسلمان نہیں ہوگا۔ حضرت نوح نے کہا، اے اللہ، جب بات ایسی ہے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اب جب ان کے مقدر میں ہی نہیں ہے، ان کی قسمت ہی پھوٹ گئی ہے، ان کے مقدر میں دوزخ ہی لکھ گئی ہے، تو اے اللہ اب زمین پر سے ان ہندوؤں کا، ان کافروں کا صفایا کر۔ لم یلدوا الا فاجرا کفارا، یہ زندہ رہیں گے تو ان کے بچے بھی تو کافر ہی پیدا ہوں گے، کفر سے کفر ہی نکلے گا، کیا فائدہ ان کا زندہ رہنے سے؟ تو اللہ نے حکم دے دیا، چلو کشتی بناؤ، اب طوفان آئے گا، عذاب آئے گا، جو کشتی میں سوار ہو جائیں گے وہ بچ جائیں گے، جو نہیں سوار ہوں گے ان سب کو ہلاک کر دیا جائے گی۔ اللہ کا حکم آیا، اس وقت کی جو دنیا تھی۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ اب وہ تو الگ بات ہے کیسی کشتی بنی، کتنی درجے تھے، کیسا تھا، وہ سب تفصیل سنانے کی ضرورت نہیں۔ وقت آ گیا، کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ نوح علیہ السلام، ان کے جو ایمانی بندے تھے، وہ مومن بھائی تھے جو، وہ سب سوار ہو گئے۔ جو کچھ اللہ کو حکم دینا تھا وہ بھی دیا کہ فلاں جوڑا سوار کرو، فلاں جانور سوار کرو، یہ کرو وہ کرو۔ کشتی میں سوار ہو گئے جن کو ہونا تھا۔ اب زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، آسمان سے برسنا شروع ہوا، سیلاب بڑھتا جا رہا، پانی کی سطح اونچی ہوتی جا رہی، کشتی بھی اٹھتی جا رہی ہے۔ اب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، کوئی مکان کی چھت پر چڑھ گیا، کوئی پیڑوں پہ چڑھ گیا، کوئی ٹیلے پہ چڑھ گیا، کوئی پہاڑوں پہ چڑھ گیا، بچا رہے ہیں اپنا آپ کو۔ جو ہندو ہیں، کافر ہیں، وہ دوڑ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی اونچی ہوتی جا رہی ہے، پانی پر تیر رہی ہے، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے افراتفری میں بھاگ رہے ہیں۔ ان بھاگنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہے، وہ بھی بھاگ رہا ہے۔ ابا کی نگاہ پڑی، نوح علیہ السلام کی نظر پڑی تو کہنے لگے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، میرے بیٹے، میرے لخت جگر، تو کہاں جا رہا ہے؟ آجا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا، آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ نوح علیہ السلام اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو پکار رہے ہیں۔ بیٹے نے کہا، نہیں، میں آپ کے ساتھ سوار نہیں ہوں گا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا، چوٹی پر چلا جاؤں گا، وہاں کہاں تک پانی آئے گا۔ حضرت نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے عذاب سے وہی بچ پائے گا جس پر اللہ رحم کرے گا۔ آج نہ پہاڑ بچائے گا، نہ درخت بچائے گا، نہ کوئی ٹیلا بچائے گا، تو جا کہاں رہا ہے؟ ہماری بات سن لے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ باپ بیٹے کی ابھی یہ بات چلی رہی تھی، باپ ان کو پکار رہے ہیں، بیٹا ان کو جواب دے رہا ہے، آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، موج آئی، پانی کی ایک تھپیڑ آئی، بچے کو بہا کر لے گئے اور وہ غرق ہو کر مر گئے۔ یہ واقعہ قرآن نے ذکر کیا ہے 12ویں پارے میں، اور بھی لمبا قصہ ہے۔ مجھے صرف یہ سنانا ہے کہ اگر مسلمان کے خون سے کوئی آٹومیٹک مسلمان ہو جاتا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا مسلمان ہونا چاہیے۔ وہ صرف مسلمان نہیں تھے، وہ تو مسلمان بنانے والے تھے، پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کے خون سے بچہ پیدا ہوا، لیکن اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کا خیال، اس کا عقیدہ وہ نہیں تھا جو نوح علیہ السلام کا ہے، تو وہ بھی کافر ہے۔ ایسے میرا آپ کا بچہ، حضرت جی کا بیٹا، حضرت جی کا خون ہے، میرا خون ہے، آپ کا خون ہے، جب تک اس کی سوچ اسلامی سوچ نہ ہو، اس کا خیال، اس کا عقیدہ اسلامی عقیدہ نہ ہو، تو وہ بھی کافر ہی ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جتنے نوجوان بچے ہیں، ہمارے بزرگوں کا،
بڑے لوگوں کا جن کی نگاہیں بہت تیز ہیں، جو دور تک دیکھ لیتے ہیں، وہ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں، وہ یہ خطرہ جتا رہے ہیں کہ اگلی پیڑھیوں میں میوات میں ارتداد آئے گا، اگلی نسل کے بچے مرتد ہونے والے ہیں۔ اور کسی حد تک ان کی بات صحیح لگتی ہے، برا مت ماننا، کسی حد تک ان کی بات صحیح لگتی ہے۔ یہ جتنے 18 سال کے 20 سال کے بچے ہیں، نہ یہ نماز میں آتے ہیں، نہ یہ اذان سنتے ہیں، ان کی ظاہری شکل و صورت بالکل ہندوانہ ہے۔ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں، مدرسے میں رہتا ہوں میں، میل میں، تم لوگوں نے سن لیا ہوگا۔ 2 آدمی آئے، تقریباً ان کی 35 سال 30 سال کے درمیان عمر ہے، 2 آدمی اپنے بچے کے لیے، بھائی کے لیے سفارش کرنے آتے ہیں، مول صاحب کوئی بات نہ، غلطی ہو گئی اب رکھ لے، اب دوبارہ نہ کرے، آتے رہتے ہمارے یہاں تو ایسے۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے بھائی کا بیٹا جو بھی تمہارا، اس کا ہم داخلہ کر لیں گے، دوبارہ رکھ لیں گے۔ میں نے ان کو چھیڑنے کے لیے کہا تم مسلمان ہو؟ مجھے کیا پتہ تم ان کے باپ ہو یا بھائی ہو، تم شکل سے، لباس سے، صورت سے تو مسلمان نہیں لگ رہا۔ جیسے میں بتا رہا تھا ایسے ہی تھے وہ، باڑی والی پہن رکھی، دھاگا پہن رکھا، اینٹ پینٹ پہن رکھا۔ میں نے کہا تم مسلمان ہو؟ تو بڑا ہاں مول صاحب مسلمان نہ تو اور کہاں ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں لگتے تمہارے کرتے پاجامے سے اور چہرے سے نہیں لگتا۔ اب تو ایک ہی چیز ہے کہ تم کلمہ پڑھ کر سناؤ تو میں سمجھوں کہ تم مسلمان ہو۔ تو اللہ کی قسم دونوں کو پہلا کلمہ یاد نہیں، 35 سال کی عمر ہو رہی، بھائی کو حپت جی بنانے کے لیے میل مدرسے میں لائے، دونوں کو پہلا کلمہ یاد نہیں۔ پھر میں نے پوچھا اچھا چلو چھوڑ کر میں یاد نہیں، تم بتاؤ تمہارا نبی کا نام کیا ہے؟ 35 سال کی عمر ہے، صاحبات شادی شدہ ہیں، اولاد ہوگی ان کی، 35 سال کی عمر، تو ان کو اپنے نبی کا نام بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ مسلمان ہیں۔ اب ان کی گود میں جو بچے پڑھیں گے، بڑے ہوں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ جب باپ کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارا نبی کون، باپ کو یہ پتہ نہیں کہ پہلا کلمہ کیا ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ، میں اپنی جانکاری کے لیے تم سے پوچھتا ہوں، میں نے ان سے کہا میں اپنی جانکاری کے لیے تم سے پوچھتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں کبھی ایک مرتبہ بھی یہ خیال آتا ہے تمہیں یار ہم مر جائیں گے، قبر میں جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، کیا بنے گا، کبھی خیال آتا ہے 24 گھنٹے میں؟ وہ کہا مول صاحب کبھی دھیان تک میں بھی نہیں۔ یہ مسلمان ہے، کبھی خیال تک نہیں آتا۔ تب میں نے ان سے کہا اللہ کی قسم، میں نے کہا ان سے اللہ کی قسم کوئی گھنٹہ ایسا گزرتا ہوگا جس میں ہمیں موت کا خیال نہیں آتا، جبکہ ہم مدرسے میں رہ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، 5 نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہر وقت اپنی موت کا ڈر لگا ہی رہتا، پتہ نہیں کیا انجام بنے گا، کیا ہوگا، اللہ کے یہاں یہ چیزیں قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، کہیں مردود تو نہیں ہو جائیں گے، یہاں تو عزت مل رہی دنیا میں، مول صاحب، آخرت میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کوئی گھنٹہ ایسا جاتا ہوگا جس میں مجھے یہ خیال نہیں آ جاتا۔ میں نے ان کو کہا اور تم اس نے غافل ہونے کے باوجود 24 گھنٹے میں کبھی مرنے کا تمہارا خیال بھی نہیں آتا؟ تو یہ ایک صورتحال ہے ہمارے آج کے نوجوانوں کا۔ جب یہ صورتحال ہے تو ان کی گودوں میں جو بچے آئیں گے، پھر 18-20 سال کے بعد ان کی گودوں میں جو بچے آئیں گے، لگتا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، وہ تو اسلام کو جانیں گے نہیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، حقیقت نہیں رہے۔ جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے۔ جب ایسا ہو جائے کہ لوگ صرف مسلمان نام کے ہیں، حقیقت نہ جانتے ہوں، تو پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ساری دنیا کے ہندو تم کو کھانے کے لیے ایسے لپکیں گے جیسے دسترخوان پر پڑی ہوئی بوٹی کے لیے آتے ہیں لوگ۔ یہ حدیث میں ہے، یہ حدیث میں آئی ہوئی بات ہے۔ اب یہی تو ہو رہا ہے، بی جے پی ہمارے خلاف، کانگریس ہمارے خلاف، فلاں ہمارے خلاف، وہ ہمارے خلاف۔ دنیا کے کسی ملک بارے میں سن لو، مسلمان مارا جا رہا، مسلمان کاٹا جا رہا، پیٹا جا رہا۔ یہ تو کم ہے، اس سے زیادہ ہوگا اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے۔ یہ اس سے زیادہ حالات خراب ہونے والے ہیں اگر ہم اللہ کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، اسلام کو پوری طرح اختیار نہیں کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنائی کہ ایسا ہوگا تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا کب ہوگا کہ ساری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے، سب مسلمانوں کو کچلنے کی کوشش کریں، مسلمانوں کے خلاف سب جڑ جائیں گے آپس میں، چاہے ان کا آپس میں کتنی لڑائیاں رہتی ہوں، کتنے اختلاف رہتے ہوں، کیسی پارٹی بندیاں ہوں، لیکن مسلمانوں کو جہاں مارنے کا نمبر آئے گا سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایسا کب ہوگا؟ فرمایا ایسا جب ہوگا جب مسلمانوں میں 2 بات پیدا ہو جائیں گی، مسلمانوں میں 2 بات پیدا ہو جائیں گی، اور وہ دونوں آج پائی جا رہی ہیں۔ کیا؟ نمبر 1 کراہیت الموت، موت سے ڈریں گے،
موت سے ڈرنے والے ہو جائیں گے. ہر مسلمان موت سے ڈرتا ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ اللہ کے نام پر، اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر میں شہید ہو جاؤں. کسی کا یہ شوق نہیں، کسی کا یہ جذبہ نہیں. کراہیت الموت وحب الدنیا. نمبر 2، محبت پیدا ہو جائے گی دنیا کی. میرا مکان اچھا ہو جائے، میری گاڑی شاندار ہو جائے، میری عزت بن جائے، میں الیکشن جیت جاؤں، میں ہی نظر آؤں دنیا میں. یہ ایک ایسی چاہت پیدا ہو جائے گی لوگوں میں. جب لوگوں میں دنیا کی محبت اور موت کی نفرت پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا مسلمان اپنے راستے سے ہٹ گیا ہے. اب ساری دنیا ان کو تر لقمہ سمجھ کر نگلنے کی کوشش کرے گی. آج وہی دور چل رہا ہے. ہم کسی کو دوست نہ دیں، ہم کسی کو بدنام نہ کریں. ہمیں خود اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمیں خود سچا مسلمان بننا ہے. قرآن کوئی جھوٹا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم سچے مومن بن جاؤ تو تم ہی باعزت ہو، تم ہی سربلند ہو، تمہیں کوئی نیچا نہیں دکھائے گا. شرط یہ ہے کہ تم مسلمان تو بنو، تم مومن تو بنو. اب اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عزت کا جو تاج تھا وہ ہٹا دیا ہے اور ہمیں ذلیل کر دیا ہے، ہمیں رسوا کر دیا ہے، ہر جگہ ہم پٹ رہے ہیں، تو یہ ہمارا اپنا ذاتی قصور ہے کہ جیسا ہم کو ہونا چاہیے تھا ویسا ہم نہیں ہیں. یہی وہ آیت جو میں نے پڑھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ. اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو ساری دنیا ملا کر بھی، ساری دنیا مل کر حمایت کرے تو بھی وہ برائی دور نہیں ہو سکتی، وہ ذلت دور نہیں ہو سکتی، وہ رسوائی دور نہیں ہو سکتی. سب مل کر تمہارے ساتھ ہمدردی کریں تب بھی ذلیل ہی رہو گے جب تک اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں کرو. اس لیے فکر کرو اپنی بھی، اور اپنی ذات سے زیادہ فکر کرو اپنے بچوں کی. ہر ماں باپ ایسا ہو کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے، اپنے بچے کو وہ دین پر قائم کرے، اپنے بچے کو مدرسہ بھیجنے والا ہو، کوشش کرے کسی بھی طرح سے وہ پڑھ جائے. اسکول پڑھاؤ ہم منع نہیں کرتے، کالج پڑھاؤ ہم منع نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ان کو مسلمان بناؤ. خوب ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، بڑی بڑی ڈگریاں دلواؤ آپ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی مولوی آپ کو منع نہیں کرے گا. ہماری کوشش، ہمارا کہنا سننا صرف اتنا ہے کہ شروع کے بچپن کے 3 4 5 سال ان کو مکتب میں ضرور پڑھاؤ، اس کے بعد تم دنیا میں خوب اڑاؤ ان کو، کوئی حرج کی بات نہیں. دل کی جو سادہ تختی ہے اس پر پہلے اسلام چھپنا چاہیے، اس پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آنا چاہیے. شروع میں ان کو پتہ چلنا چاہیے کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں حرام ہیں، کیا کیا کرنا ضروری ہے، کیا عقیدے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، کچھ اور بناؤ، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اچھی بات ہے، مسلمان ڈاکٹر ہونے چاہیے، مسلمان انجینئر ہونے چاہیے، مسلمان ماسٹر ہونے چاہیے، کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر اس پڑھائی کے بعد یہ ذہناً ہو جائیں ہندو، ذہناً ہو جائیں کافر، انکار کرنے والے بن جائیں، یہ اللہ کا انکار کرنے والے بن جائیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والے بن جائیں، جنت و دوزخ کا، قبر کے عذاب کا، تو اللہ کی قسم یہ تو کافر ہو گئے، کافر ہو گئے یہ تو. اور یہی ہوتا ہے اگر کوئی بچہ مکتب میں نہیں آتا ہے اور سیدھا اسکول چلا جاتا ہے، پھر کالج چلا جاتا ہے، تو اس کی ذہن پر، اس کی دل کی تختی پر کفر چھاپا جاتا ہے. وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کفر ہی پڑھایا جاتا ہے، عیسائیت پڑھائی جاتی ہے، تو بچے کے دل پر کفر لکھا جاتا ہے. اور اگر شروع میں وہ 4 5 سال مکتب آئے گا، روزانہ کلمہ نماز سیکھے گا، قرآن سیکھے گا، بڑا ہو کر چاہے وہ کچھ بھی بن جائے لیکن دل پر لکھا ہی رہے گا اللہ کا نام. اس کو یہ لکھا دل میں بیٹھا ہی رہے گا کہ میں مسلمان ہوں. وہ جلدی سے اپنے عقیدے کے خلاف کسی عقیدے کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے ماں باپ کے ذمہ فرض ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا اور ان پر اتنی محنت کرنا کہ وہ آخر تک دین پر قائم رہیں. یہ آپ کے ذمہ فرض ہے، کسی اور کے ذمہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ. قرآن کریم یہ کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگو خود اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. یعنی 2 فرض ہیں. اپنا آپ کو جہنم سے بچانا ہے. کیسے بچاتے ہیں اپنے آپ کو؟ جتنے فرائض ہیں ان کے پابند ہو جاؤ، جتنے گناہ ہیں ان سے بچو. یہ اپنا آپ کو جہنم سے بچانا ہوا. اسی طرح دوسرا فرض ہے اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا. گھر والوں میں کون ہے؟ بیوی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ماں باپ ہیں، یہ سب گھر والے ہیں.
ان سب کو بھی جہنم سے بچانا تمہارے ذمہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے دیندار ہے، تہجد گزار ہے، اوابین پڑھتا ہے، چلہ لگاتا ہے، 4 مہینے لگاتا ہے، مسجد میں ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، تو ایک فرض پورا ہوا، بھی دوسرا فرض باقی۔ اس کو اپنے پوتوں کو بھی فکر کرنا ہے، اس کو اپنے بیٹوں کا بھی فکر کرنا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر کوئی آدمی اوابین نہیں پڑھتا اس لیے کہ اس وقت میں وہ اپنے بچوں کی نگرانی کرتا ہے، مغرب کے بعد فوراً 2 رکعت سنت پڑھ کے باہر نکلتا ہے، کہاں ہے لڑکا، کہاں ہے پوتی، کہاں ہے پوتا، کہاں ہے بیٹا، اس وجہ سے وہ نگرانی کرنے گھر پہنچ جاتا ہے، سب کو رات ہوتے اپنے گھر بلاتا ہے، تو تہجد پڑھنے سے زیادہ ثواب۔ کیوں؟ تہجد فرض نہیں ہے، اوابین فرض نہیں ہے۔ پڑھو تو بہت اچھی بات، نہ پڑھو تو اللہ کے یہاں گنہگار نہیں ہو، لیکن اگر بچوں کی نگرانی نہیں کی، وہ فرض تھا آپ کے ذمہ، تو آپ گنہگار ہیں۔ فرض ادا کرنا مقدم ہے، پہلے ہے، نوافل ادا کرنا کئی نمبر کے بعد ہے۔ آپ گھر کی طرف سے مطمئن ہیں، بالکل میرے بچے اچھے ہیں، مغرب کے بعد وہ کہیں نہیں جاتے، نہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، نہ موبائل پہ جاتے ہیں، نہ کہیں پنچایت میں بیٹھتے ہیں، وہ مغرب ہوتے ہی گھر میں آ جاتے ہیں، اپنی ماں کے پاس رہتے ہیں۔ آپ خوب اوابین پڑھو، 6 کے بجائے 20 رکعت پڑھو، کون روکتا ہے آپ کو؟ لیکن اگر گھر کی طرف سے اطمینان نہیں ہے تو آپ کے لیے اوابین پڑھنا جائز نہیں ہے، جب تک اپنے بچوں کی نگرانی نہ کریں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے فرائض کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ اللہ نے جو چیز فرض قرار دی، تو اللہ نے یہ فرض قرار دیا کہ خود اپنا آپ کو دوزخ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ اور گھر والوں کو بچانا یہ ہے کہ ان کو بھی دین کا پابند بناؤ۔ جب دنیا سے رخصت ہو تو اس اطمینان کے ساتھ رخصت ہو کہ میرے بچے انشاءاللہ کلمہ نماز والے رہیں گے، اللہ کو پہچاننے والے ہوں گے۔ اس اطمینان کے ساتھ رخصت ہونا یہ تمہاری ذمہ داری۔ اللہ نے خود اس کا نمونہ بیان کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یہ پہلے پارے میں آیا ہوں۔ تو بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے صرف اتنا سا مضمون کہ آج کے بچے نے جو قرآن پورا کیا ہے اس سے ہم سب کو سبق لینا ہے کہ ہم سب بھی ماں باپ ہی ہیں، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، یہی کوئی آسمان سے گرا ہوا ٹپکا ہوا نہیں ہے، ہم سب کے بچوں میں ایسی صلاحیت موجود ہے۔ اگر ہم ان کو اچھا ماحول دیں گے، ان پر محنت کریں گے، تو ہمارے بچے بھی، ہمارے پوتے بھی، ہمارے نواسے بھی سب حافظ قرآن، عالم دین ہو سکتے ہیں۔ حافظ قرآن اور عالم دین بہرحال چاہے کتنا گنہگار ہو، بہرحال مسلمان رہے گا۔ یہ تو اطمینان کی بات ہے۔ دیر سویر لائن پر آئے گا، اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن لکھا ہوا ہے، تو دیر سویر قرآن اس کو کھینچ کر لے آئے گا۔ اور اگر وہ حافظ نہیں ہے، بس عام آدمی کی طرح ہے، تو خطرہ رہتا ہے کب پٹری سے پھسل جائے، کب گر جائے۔ حافظ قرآن چاہے بے نمازی ہو جائے، چاہے کتنی گندی لائن میں چلی جائے، لیکن امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی برکت سے واپس راستے پر لے آئے گا۔ وہ قرآن اس کو کھینچے گا، اس کو اندر احساس دلائے گا وہ قرآن، میں تیرے اندر ہوں اور تو شراب خانے میں، میں تیرے اندر ہوں اور تو اس طرح ناجائز محفلوں میں۔ قرآن اندر سے اس کو مارے گا، پن مارے گا، بار بار احساس دلائے گا۔ یہ برکت ہے قرآن کریم، اس کو کھینچ کر لائے گا وہ۔ اور جس کے اندر سینے میں قرآن ہی نہیں ہے، وہ کبھی بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ تبھی تو حدیث میں آیا ہوا ہے، اس مومن کی مثال جس کے سینے میں قرآن نہ ہو ویران گھر کی سی ہے۔ یہ حدیث میں، اس مومن کی مثال جس کے سینے میں قرآن نہ ہو ویران گھر کی سی ہے۔ اور ویران گھر میں جناتوں کا اثر ہو جاتا ہے، جنات قبضہ کر لیتا ہے۔ ایسے ہی جس سینے میں قرآن نہ ہو شیطان اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اور جس میں قرآن بھرا ہوا ہے آخر کار وہ آئے گا، لائن پر آئے گا۔ اور پھر آخری بات تو وہ ہے ہی جو میں سناتا رہتا ہوں کہ اگر کسی حافظ قرآن اللہ نہ کرے کہ وہ اسی طرح بے عملی کے ساتھ، بے نمازی کے ہونے کی حالت میں، گندے کاموں کے ساتھ ہی خدا نہ خواستہ دنیا سے چلا بھی گیا، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، لائن پر نہیں آیا، اور اللہ نے غصے میں آ کر اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال بھی دیا، مردود، تجھے میں نے قرآن دیا تھا اور تو قرآن سے دور رہتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، عمل نہیں کرتا تھا، غصے میں آ کر اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال بھی دیا، تو ہمارے نبی نے سنا اللہ کی قسم جہنم کی آگ اس کو نہیں جلا پائے گی۔ اس سے بڑی برکت کیا چاہیے؟ کسی حافظ قرآن کو غصے میں آ کر اللہ ڈال بھی دے تو جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار ما احترق، یہ حدیث موجود ہے۔ اور نبی کی حدیثوں پر یقین کر کے ان کو مان لینا، اللہ اپنے نبی کی بات کا لاج رکھے گا۔ میرے نبی نے یہ وعدہ دیا تھا، میرے نبی نے یہ زبان دی تھی، تو اللہ نہیں جلائے گا۔ جیسے آج کا کوئی آدمی کوئی
بہت بڑا نیتا ہو، کوئی بہت بڑا منتری ہو، اس کے ساتھ کچھ لوگ رہتے ہیں لگے ہو، کسی پر منتری کو بھروسہ ہے، اس آدمی نے کسی کو کوئی زبان دے دی، چاہے وہ منتری کی مزاج کے خلاف ہے، تب بھی منتری کیا کہے گا؟ چل یار تو نے زبان دے دی تو اب کرنا تو پڑے گا۔ بالکل وہی مثال ہے، وہی مثال ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، محمد الرسول اللہ اس کے وہ ہیں جن پر انہوں نے بھروسہ کیا ہے۔ اب محمد الرسول اللہ نے یہ زبان دی ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا جہنم میں بھی جائے گا تو جہنم اس کو نہیں جلائے گی، یہ محمد الرسول اللہ کی دی ہوئی زبان ہے۔ اللہ یوں ہی فرمائیں گے میرے نبی نے جب ایک زبان دے دی ہے تو اب میں اس کی لاج رکھوں گا کہ حافظ قرآن بے عمل ہونے کی وجہ سے اگر گیا بھی تو دوزخ کی آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ اس سے بڑا اعزاز کیا چاہیے، اس سے بڑا اکرام کیا چاہیے؟ اس لیے ہم سب کو یہ شوق ہونا چاہیے، تمنا ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے سب کے بچے حافظ قرآن بنیں، عالم دین بنیں، اس کے بعد چاہے ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، کچھ اور بناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم کم از کم ان کو مسلمان تو بناؤ، ان کے ایمان کی فکر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی نسل ہماری اسلام سے ایمان سے دور چلی جائیں۔ اس زیادہ تھوڑا کہنے کو اللہ تعالی ہمارے سب کے لیے نافع بنائے، ہماری اور آپ کی اصلاح کا اس کو اللہ تعالی ذریعہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔